بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، اور اس آزمائش کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اگر بندے سے غلطی اور گناہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ کیا وہ ابلیس کی طرح اپنی غلطی پر اڑ جاتا ہے، یا آدم علیہ السلام کی طرح اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے؟ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اسی توبہ کے تصور پر گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ توبہ کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اور یہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے۔ ان سوالوں کے جواب ہم حاصل کریں گے اپنے معزز مہمان معروف دینی اسکالر جناب شجاؤدین شیخ صاحب سے۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب مزاج خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ خیر عافیت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ شیخ صاحب، جیسے ابھی تعارف میں بات آئی کہ آج ہم انشاءاللہ توبہ کے موضوع پہ گفتگو کریں گے، تو سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ توبہ ہے کیا چیز، توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں بنیادی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ جزاک اللہ خیر، بڑے ایک اہم موضوع کا آج آپ نے انتخاب کیا، اور یہ یقیناً ہم سب کا مستقل معاملہ بھی ہے، اور مستقل اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ توبہ کو اختیار بھی کیا جائے، اس کے طرز عمل کو، اور اس کو سمجھا بھی جائے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ توبہ کس سے کہتے ہیں، تو پہلے ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ توبہ توبہ کہنے کو توبہ نہیں کہا جاتا۔ صحیح۔ توبہ توبہ کہہ دینا، توبہ توبہ پڑھ لینا، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ جی، چھوٹے بچے بھی کہہ جاتے ہیں بڑوں کو دیکھ کر، تو ویسے سمجھتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ ظاہری بات ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ توبہ کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ لغوی اعتبار سے تو پلٹنے کے ہیں، یعنی لوٹنا یا پلٹنا، واپس آ جانا۔ اور جب ہم اس کو دینی اعتبار سے سمجھنا چاہتے ہیں تو جب بندے کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو مراد ہے کہ بندے کا اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا۔ گناہ کر بیٹھا ہے تو ندامت بھی ہو، افسوس بھی کرے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پلٹنے کی کوشش کرے، جس کو ہم لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور توبہ کرنا۔ ویسے ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ یہ لفظ قرآن حکیم میں بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اب یہ جملہ ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے لیے بڑا عجیب ہو کہ ایک ہی لفظ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اس کو بھی اس اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ نقطہ انشاءاللہ، یہ اصول ہمیں فہم قرآن میں بھی بہت سارے مقامات پر کام آئے گا کہ لفظ تو ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ مسئلہ ہماری زبان کے محدود ہونے کا ہے۔ اللہ کا علم تو علم کامل ہے، تو مجبوری یا مشکل ہماری یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام میں ایک لفظ آ رہا ہے، کبھی اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کبھی بندے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو بہت سادہ سا اصول یہ ہے، جب بندے کے لیے استعمال ہوگا تو بندے کی حیثیت کے مطابق مفہوم بیان ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لفظ استعمال ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور اس کی عظمت بلند کے اعتبار سے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں لفظ توبہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور بندے کے لیے بھی۔ البتہ ایک فرق ہوتا ہے کہ جیسے عربی اسلوب میں سمجھایا جاتا ہے کہ تابہ الا، یہ الا کا جو صلہ ہے، اگر ہمارے ساتھی انگریزی میں سمجھنا چاہیں جس کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں، تو یہ الا کا صلہ ہے جس کو پریپوزیشن کہہ لیں انگریزی میں۔ جب یہ الا کا صلہ آتا ہے تابہ کے لفظ کے ساتھ، توبہ کے لفظ کے ساتھ، تو یہ بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے، گناہ ہو جائے تو اس پر توبہ کرنے کی کوشش کرے۔ اور جب اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوتا ہے تو توبہ کے ساتھ لفظ صلہ جو ہے وہ علی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ تب فعل امر ہو جائے گا، عربی میں امپیریٹو ہو جائے گا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، یہ توبہ کے لفظ سے تب کا لفظ بنا امر کا صیغہ، اور علی کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو مراد کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا نظر کرم فرمانا، اللہ کا بندے کی طرف متوجہ ہونا رحمت کے ساتھ۔ تو لفظ توبہ لغوی طور پر پلٹنا، یہ بندے کے لیے بھی قرآن حکیم میں استعمال ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا۔ جو بندہ توبہ کر رہا ہے اللہ اس توبہ کو قبول کر لے۔ جی، بندے کا توبہ کرنا تو پلٹنا ہی ہے، اور اس بندے کی توبہ کو قبول کر لینا یہ اللہ رب العالمین کا بندے کی طرف نظر کرم فرمانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا شیخ صاحب، اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس کی ضرورت کیا ہے، یعنی یہ جو توبہ ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اس کے بغیر بندہ زندگی نہیں گزار سکتا کیا؟ دیکھیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ اگر تو ایک مسلمان کی حیثیت میں سوچیں تو بات بڑی آسان ہے، لیکن اگر ہم دیگر مذاہب عالم کے ماننے والے لوگوں کے افراد کے جو تصورات ہیں اس تناظر میں بھی سوچیں تو یہ بڑا قیمتی تصور ہے جو ہم مسلمان مانتے ہیں الحمدللہ توبہ کا۔ دیکھیں، دنیا کے بعض مذاہب کے اندر تو توبہ کا تصور ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ مسیحیت کے ماننے والوں کا ایک بھونڈا عقیدہ یہ ہے کہ انسان تو ہے ہی پیدائشی گناہگار،
اب تسلیم کیے بیٹھے، پیدائشی گناہ گار ہے، یہاں تک کہ معاذ اللہ عورت کی تذریح اس قدر وہاں پر بھونڈے عقیدے میں کی گئی کہ یہ جو عورت کو بچے کو جنم دینے کی مشقت جھیلنا پڑتی ہے، یہ وہ جو اماں حوا نے گڑبڑ کی تھی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جو انہوں نے یہ معاملہ کیا تھا، یہ اس کی سزا مل رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ باطل تصور ہے جو مسیحیت کے بھونڈے عقائد کے اندر موجود ہے۔ اگلا اس کے اوپر ردہ کیا چڑھایا جاتا ہے؟ تم تو ہوئی گناہ گار، تمہارے تو کوئی معاملہ ہے نہیں، تو ایک اور ردہ چڑھایا گیا، اب تم یہ کنفیس کرو معاذ اللہ، تم یہ عقیدہ رکھو بھونڈا معاذ اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بیٹے کو سولی دے دی، بس تم یہ کنفیس کرو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کس قدر بھونڈا عقیدہ ہے۔ غالباً کسی اور پروگرام میں ہم اس تعلق سے کچھ بات بھی کر چکے ہیں، شاید مادہ پرستی کا موضوع تھا جس پر ہم نے کلام کیا تھا۔ تو ایک تو تصور یہ کہ انسان ہے ہی پیدائشی گناہ گار، اب گناہ گار ہے تو کوئی بھونڈا عقیدہ گھڑ لو اور دنیا کے مزے بھی لوٹو، نہ فرمانیاں بھی کرو، سرکشی و بغاوت کے رویے بھی اختیار کرو، لیکن کرتے چلے جاؤ۔ اس بھونڈے عقیدے کے ساتھ تو کوئی اصلاح کا عمل ہو نہیں سکتا۔ اور یہ کتنا بھونڈا عقیدہ کہ جرم تم کرو اور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تمہارے بھونڈے عقیدے کے مطابق خدا اپنے بیٹے کو سولی دے دے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دے، یہ کون سی عقل سلیم میں آنے والی بات ہوگی؟ اسی طرح بہت سارے اور مذاہب کے ماننے والوں کے توبہ کا تصور ہے ہی نہیں، تو گویا کہ جب توبہ کا تصور ہی نہیں ہے اور ایک آدمی مایوس ہو کر بیٹھ گیا کہ میری تو اصلاح نہیں ہو سکتی، میری تو معافی نہیں ہو سکتی، تو کبھی بھی اصلاح کا عمل ہو نہیں سکتا اور بندہ کبھی بھی گناہوں کے کاموں کو چھوڑنے کو آمادہ و تیار نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اسلام کیا تصور عطا کرتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ بتاتا ہے کہ تم جو انسان پیدا کیے گئے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امتحان کے لیے تمہیں زمین پر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دونوں صلاحیتیں عطا کی ہیں، اما شاکر و اما کفور۔ اگر اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ دہر میں کہ چاہو تو شکر گزار بنو، چاہو تو ناشکرے بنو، تو اللہ قرآن کریم میں سورۃ الشمس میں یہ بھی فرماتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے فجور کی صلاحیت، گناہ کی صلاحیت بھی رکھی انسان میں، اور نیکی اور تقوی کی صلاحیت بھی رکھی۔ اسی میں امتحان ہے، اور انسان کی عظمت کیا ہے کہ وہ اپنی گناہ کی صلاحیت کو کنٹرول کرے اور اپنی نیکی کی صلاحیت کو استعمال کر کے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور اللہ کو راضی کرے، اسی میں اس کا کمال ہے۔ ہاں، کیونکہ گناہ کی صلاحیت رکھی گئی ہے امتحان کے لیے، تو یہ امکان بلکہ امکان یقینی بات ہے کہ انسان سے خطا بھی ہو جائے گی۔ اب اگر تصور یہ ہو کہ میں نے گناہ کر لیا تو اب اس کا تو کوئی ریکٹیفیکیشن کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، جیسے کہ دنیا میں فزیکل لاز ہیں، کوئی زہر کا پیالہ پیے گا تو لامحال اس کا نتیجہ نکلے گا، موت کی صورت میں یا کسی بڑے نقصان کی صورت میں۔ تو لوگوں نے اخلاقی قوانین کے بارے میں بھی سمجھ لیا کہ اگر ہم نے جھوٹ بول دیا تو اب بولا ہے تو بس جناب اس کا نتیجہ برا نکلنا ہی ہے، سزا مل کر ہی رہنی ہے۔ حالانکہ اگر اس تصور کو مانا جائے کہ بھئی تم نے غلط کام کیا ہے، لیکن اگر تم ریکٹیفائی کرنا چاہو، تم اس کی اصلاح کرنا چاہو تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اب بندہ اپنی اصلاح پر آمادہ بھی ہو سکے گا۔ تو اس توبہ کے تصور کی ضرورت ہے دنیا کے اعتبار سے بھی، تاکہ بندوں کے سامنے امید کا ایک دروازہ، ایک امید کی کرن موجود ہوگی، روشنی موجود ہوگی، تو وہ آگے بڑھ کر توبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں گے، تو معاشرہ بھی جینے کے لیے ایک بہتر مقام ہوگا۔ اور باقی تو توبہ جب اللہ قبول فرماتا ہے تو اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، یہ فضائل کا بیان تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات کو اسی طرح آگے بڑھاتے ہیں، قرآن مجید جو ہے وہ توبہ کے حوالے سے کیا ارشادات ہمارے سامنے رکھتا ہے؟ دیکھیے، قرآن حکیم میں مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو متوجہ کیا۔ کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا صرف ہماری رہنمائی کے لیے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی حوا سلام علیہا سے بھی اجتہادی نوعیت کی خطا کا معاملہ ہو گیا۔ یہ واقعہ کیوں نقل کیا گیا؟ ہم ان کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ واقعہ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے کہا۔ یہ باقی علمی مباحث تو اپنی جگہ، انبیاء کی عصمت کے حوالے سے، انبیاء کی حفاظت کے اعتبار سے وہ مباحث تو ہمارے عقیدے کے معاملات ہیں، لیکن اب یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کیوں نقل، 7 مرتبہ یہ واقعہ قرآن حکیم میں آتا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے اہمیت کا، شیطان کا ذکر بھی اتنی مرتبہ بار بار آتا ہے، وہ دوسرا پہلو ہے۔ بہرحال کسی موقع پہ شیطان کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بات ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے شرور سے محفوظ رکھے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہمارے سامنے رکھا، بار بار رکھا، 7 مرتبہ رکھا، کہ دیکھو خطا ہو جانا بڑا ایشو نہیں ہے، خطا کے بعد اڑ جاؤ تو یہ شیطنت ہے، اور خطا کے بعد جھک جاؤ تو یہ آدمیت ہے، اور اللہ کو آدمیت والا طرز عمل پسند ہے۔ اللہ نے خود الفاظ سکھا دیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اور معاف بھی فرما کر اعزاز دے کر زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اور شیطان کا معاملہ کیا ہوا؟ اڑ گیا، اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ تو یہ واقعہ تو ہمیں توبہ کی طرح متوجہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن حکیم مختلف پیرایوں میں، 1-2 مقامات میں آپ کے سامنے رکھوں، بہت پیارا مقام ہے سورہ
زمر میں آیت نمبر 53 میں جو رب کائنات نے متوجہ فرمایا اپنے بندوں کو، اور ایسے بندے جو گناہ کر بیٹھے ہیں، زیادتیاں کر بیٹھے ہیں، یعنی اکثر اہل علم کے نزدیک یہ پورے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے۔ ایک علمی اختلاف ہے، 2-3 اور مقامات بھی ہیں، لیکن اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ امید افزا آیت ہے سب سے بڑھ کر قرآن حکیم کی۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے میرے ان بندوں سے جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخش دینے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ تو ان لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے کہ جو لوگ گناہ کر بیٹھے ہیں، اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے ہیں، اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ مایوس نہ ہونا۔ یہ آیت تو کہتی مایوس نہ ہونا، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں ذکر آتا ہے کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کہ کافر ہوا کرتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے۔ تو یوں قرآن موٹیویٹ کرتا ہے ہمیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یا تو لفظی توبہ کا آیا سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے، اے ایمان والو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور توبہ کرو سچی اور پکی توبہ۔ اسی طرح آگے اس کی بشارتیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون میں ایک مقام پر آتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سارے کے سارے مل کر، جمیعاً کے الفاظ، سارے کے سارے مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اس آیت کریمہ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ فلاح کے حصول کے لیے توبہ کرنا بھی ضروری، اور بلکہ یہ آیت کریمہ تو بتا دی کہ توبہ اجتماعی طور پر بھی کرنا ضروری ہے۔ تو گویا کہ توبہ کا کینوس اور وسیع ہو جاتا ہے، افراد بھی توبہ کریں انفرادی سطح پر، اور اجتماعیت کے افراد کو، یہ امت کو بھی ایز اے ہول اللہ کے حضور توبہ کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طریقے پر قرآن حکیم نے بڑا عجیب مقام ہے قرآن حکیم کا، یونس علیہ السلام کے قصے کو دیکھیے، ان سے بھی ایک اجتہادی نوعیت کی خطا کا معاملہ ہوا۔ ناظرین کرام کی توجہ کے لیے کہ یہ محتاط ترین الفاظ ہیں جو علماء استعمال فرماتے ہیں انبیاء کی خطاؤں کے تذکرے کے حوالے سے، اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی پکار سنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی نقصان کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ بھی محتاط ترجمہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پہ بہتر ہے کہ نقصان کرنے کا ترجمہ کیا جائے، جبکہ انبیاء کی طرف بات کی نسبت کی جا رہی ہو۔ تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، اور ان کے کلمات جو اللہ تعالیٰ قرآن میں نقل کر رہا ہے۔ بلکہ مجھے یاد آیا سورہ ہود میں اگر ہم دیکھیں تو پیغمبروں کی جو دعوت ہے، ویسے سورہ اعراف میں اگر آپ دیکھیں تو پیغمبروں کی دعوت کا ایک نقطہ آتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بنیادی نقطہ، بنیادی دعوت پیغمبروں کی کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ جبکہ سورہ ہود میں اگر ہم پڑھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبروں کی بنیادی دعوت میں یہ الفاظ بھی نقل کیے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے بخشش کا سوال کرو اور اس کی طرف پلٹو۔ گویا پتہ چلا کہ پیغمبروں کی بنیادی دعوت کا نقطہ استغفار کی دعوت دینا بھی ہے اور توبہ کی دعوت دینا بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب قرآن مجید کے بعد ہم آتے ہیں احادیث مبارکہ پہ، تو احادیث مبارکہ میں جو اس کی فضیلتیں اور اس کی جو برکات بیان ہوئی ہیں اس کی طرف اگر ہمارے یہ تو مستقل عمل ہے، بلکہ آپ اس سے اندازہ لگائیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو معصوم ہے، خطاؤں سے پاک ہے، مگر حضور ہمیں کیا الفاظ سکھا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حضور کے الفاظ ہیں، میں اپنے رب سے استغفر اللہ ربی، میں اپنے رب سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، من کل ذنب، تمام خطاؤں سے۔ یہ تو حضور کی عاجزی ہے، ہمارا تو ایمان ہے حضور تمام خطاؤں سے پاک ہیں، یہ تو امت کی تعلیم کے لیے، اتوب الیہ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ تو کلمات خود حضور نے ہمیں سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے امت کی تعلیم کے لیے فرمائے۔ حضور کی عاجزی کا بیان کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، میں ایک نشست میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، یہ آپ کے معمولات میں شامل تھے۔ بلکہ اس سے ایک اور نقطہ بھی سمجھنا چاہیے، عجیب نقطہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد سلام پھیرتے تو پڑھتے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ عجیب بات ہے نا، ہمارا خیال ہے کہ استغفار آدمی کرے، توبہ کرے تو گناہ ہو جانے پر کرے، بلکہ غالباً ابتدا میں گفتگو ہم نے کچھ اسی طرح کی رکھی، لیکن جب گفتگو اس سطح پر آئی کہ ہم نبی مکرم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر بات کر رہے ہوں، تو اور عجیب بات سامنے آ رہی، بھئی وہ تو خطاؤں سے پاک ہیں، 100 مرتبہ کر رہے ہیں،
70 مرتبہ ایک نشست میں کر رہے ہیں، مزید بنا نماز کے بعد حضور پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا مطلب؟ امام الانبیاء کی نماز کیا ہوگی، ان کے قیام و رکوع سجود کا عالم کیا ہوگا، اور اللہ کے ساتھ تعلق کا عالم کیا ہوگا. اور نماز اللہ کا حکم پورا کیا ہے. علماء نے لکھا یہ حضور کی عاجزی بھی ہے اور امت کے لیے تعلیم بھی ہے. عاجزی کیا ہے؟ مالک تیرے حکم پر جھک تو گیا، لیکن اس جھکنے میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو اس پر بھی استغفار کرتا ہوں. اور کہا ہمارا مقام کہ ہم تو ابھی گفتگو کر رہے ہیں کہ توبہ کرنے کا مطلب ہے کہ گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹو. اللہ کے پیغمبر تو سمجھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ کے حضور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. ویسے ایک دلچسپ نقطہ ایک اور سامنے آتا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے ذہن میں سوال آئے، یہ استغفار کا لفظ بھی آ رہا ہے، توبہ کا لفظ بھی آ رہا ہے. پیغمبروں کی دعوت میں استغفار کا لفظ پہلے آیا، توبہ کا لفظ بعد میں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نقل ہوئے، استغفار کا لفظ پہلے آیا، توبہ کا لفظ. تو اس میں کوئی ربط ہے؟ یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. استغفار کیا ہے؟ بخشش کا سوال کرنا، بخشش کا سوال کرنا. اور توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا. تم اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ کی بخشش کے مستحق بن جاؤ تو تمہیں بھی تو پلٹنا پڑے گا نا، گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آنا پڑے گا، نافرمانی کی روش کو چھوڑ کر فرما برداری کی روش پر آنا پڑے گا. تو یہ استغفار چاہنا اس کا اچھا یہاں اس حدیث میں مجھے ایک آیت کریمہ کا حصہ یاد آ رہا ہے، وہ بھی قرآن میں جو بیان ہے توبہ کے فضائل کا ان میں سے ہے. سورہ فرقان میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 70 اور 71 میں توبہ کا ذکر آتا ہے. جو سچی توبہ لے کر آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سیئات کو، برائیوں کو حسنات میں، نیکیوں میں بدل دے گا. یعنی ایک درجہ تو نا معاف کر دینا، اب اس سے اوپر درجہ کیا ہے؟ اللہ سارے بلیک کو وائٹ کر دے. یہ اللہ کیا ہو جائے گا؟ بندہ سچی توبہ لے کر آئے. دنیا میں تو ظلم کرتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز سے ایک بات سمجھائی کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے. صحیح مسلم شریف میں واقع نقل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص صحرا میں چلا جا رہا ہے، اونٹ پر سوار ہے اور اس کا کھانا پینا بھی اس پر موجود ہے. کہیں تھک جاتا ہے تو آرام کرنے کے لیے اترتا ہے اور لیٹ جاتا ہے، پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو نہ اونٹ سامنے ہے، نہ کھانا پینا سامنے. تو صحرا میں تو نہ کوئی ریسٹورنٹس کا تصور، نہ ہوٹل کا تصور، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی کھانا پینا. وہ تو کہتا ہے میری تو موت ہی واقع ہو جائے گی. ظاہری بات ہے جب سواری بھی گئی، کھانا پینا بھی گیا تو بچا کیا؟ اب ادھر بیچارہ ادھر مارا پھرتا ہے، ادھر مارا پھرتا ہے، ادھر آتا ہے ادھر جاتا ہے، نہیں ملتا اس کا اونٹ تو تھک ہار کر پھر لیٹ جاتا ہے کہ شاید اسی حالت میں نیند آ جائے. اب اس کی آنکھ لگتی ہے، پھر آنکھ کھلتی. اب ناظرین توجہ کریں کہ رسول اللہ علیہ السلام یہ پورا واقعہ نقل فرما رہے، بہت توجہ سے سنیں. اب جو آنکھ کھلتی ہے تو اس کا اونٹ بھی سامنے موجود ہے، اس کا کھانا پینا بھی موجود ہے. گویا ہمارے محاورے میں کہیں گے زندگی دوبارہ واپس مل گئی اس کو. جی اب جب یہ دیکھا تو خوشی میں دیوانہ ہو گیا، اور خوشی میں دیوانہ ہو کر کچھ الٹے جملے کہہ گیا، غلط جملے کہہ گیا کہ یا اللہ کیا خوب بات ہے، کیا خوب بات ہے، تو میرا بندہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ میں تیرا رب، میرا اونٹ تو مجھے واپس مل گیا. تو ایک روایت میں کہ حضور علیہ السلام نے مسکرائے کہ خوشی میں دیوانہ ہو گیا تو جملے غلط کہہ گیا. بات واضح ہے کہ جملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، مگر یہ خوشی اس قدر غالب آ گئی، خوشی میں اتنا وہ دیوانہ ہو گیا کہ الٹے جملے کہہ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا ایک بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ لوٹ کر میری طرف آ گیا. اب مسئلہ ہمارا ہے نا، اللہ تو پکار رہا ہے، اللہ تو دن میں کہتا ہے میرے بندے تو نے گناہ کر لے تو بخشش مانگ لے، میں شام میں تجھے معاف کر دوں، شام میں گناہ کیے صبح بخشش مانگ لے میں تجھے معاف کر دوں. اللہ تو دینے کو تیار ہے، اور اللہ اس اونٹ والے سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے علیہ الصلاۃ والسلام اب نہ ہماری آنکھیں نم ہو، نہ ہماری زبان پر حرکت ہو، نہ ہمارے ہاتھ اٹھیں، نہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، تو یہ ہماری نالائقی کی بات ہوگی، یہ ہم اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہوں گے. اللہ تو دینے کو تیار ہے. اچھا کیا ایسا بھی ہے کہ توبہ سے بس چھوٹے موٹے گناہ ہی بس معاف ہوتے ہیں، یا اللہ بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے؟ دیکھیے اللہ کی طرف بھی کوئی اگر حدیث میں کوئی ذکر ہو تو جی اللہ کی شان کریمی ہے. ایک بندہ کفر پر ہو اور آج صدق دل سے اسلام لے آئے، حدیث مسلم شریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لینا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سارے. اب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے چھوٹے بڑے، تھائی کفر پہ، کفر سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ کوئی شرک پر ہو،
کوئی پکا مشرک ہو، 70 برس کا مشرک ہو، 70 برس کا کھلا پکا کافر ہو، اور آج کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ کے نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کے سارے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ تو ہوا اس کے لیے جو بھی مشرک ہے، ہاں جو ابھی کافر ہے۔ ایک وہ ہے جو ہم مسلمان ہیں، ہم سے بھی خطائیں ہو جاتی ہیں، تو پھر توبہ کی شرائط ہیں جس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، آگے ہم انشاءاللہ وقت ہوا تو بات بھی کریں گے، لیکن یہ بھی کلیئرٹی رہے کہ ایک کفر اور شرک میں مبتلا شخص بھی ہو اور آج سچی توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ سارا بلیک وائٹ کر دے گا، سارا معاف فرما دے گا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک مقام بس واضح ہو جائے، اس سے کوئی لائسنس ٹو کل ناظرین کرام نہیں ملتا ہمیں، لیکن ایک ذرا امید سی لگتی ہے کہ گناہوں کی معافی کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا۔ وہ کیا ہے؟ وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 بھی ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 116 بھی ہے۔ ذرا اس کو احتیاط سے بیان کرنا چاہیے اور احتیاط سے لوگوں کو سننا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو تو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس گناہ کو چاہے گا اس کے سوا معاف فرما دے گا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہم پابند ہیں، ہم حکم کے قانون کے پابند ہیں، اللہ کسی حکم کا کسی قانون کا پابند ہے، حکم تو اس نے دیا، قانون تو وہ بنائے گا، وہ کسی قانون کا پابند نہیں، وہ چاہے تو شرک کے سوا بغیر توبہ کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم تو توبہ کرنے پر آج بات کر رہے ہیں، وہ تو اس کی شان کریمی ہے، وہ چاہے تو شرک کے سوا جو جرائم ہیں وہ بغیر توبہ بھی معاف کر دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ لیکن ہمیں لائسنس تو کل نہیں مل رہا کہ چوری کرنا شروع کر دیں اور جوا کھیلنا شروع کر دیں اور کچھ اور نافرمانی شروع کر دیں۔ احتیاط اس آیت کے بیان میں صرف یہ ہے، اللہ نے فرمایا اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ تو شرک کے بارے میں پھر علماء نے لکھا کہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا، اور اگر مشرک آدمی بھی سچی پکی توبہ کر لے اور اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ سارا معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ کسی کو کوئی اگر گناہ گار انسان ہے تو کیا اسے کوئی امید دلانی چاہیے، یا اسے بس یہ کہیں کہ نہیں بھائی تم نے تو بڑے گناہ کر لیے، اب تمہارے لیے تو معافی ہو ہی نہیں سکتی؟ اصل میں ہمارا انتہائی ادب سے میں عرض کروں، ہم بڑے شارٹ سائٹڈ لوگ ہیں، اور ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کو بھی شاید انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں۔ بھائی قرآن نے گناہوں سے روکا بھی ہے اور گناہوں پر عذاب بھی بیان کیا ہے، تو اتنا ڈراوا تو ہونا چاہیے تاکہ لوگ گناہوں سے بچیں۔ لیکن قرآن حکیم نے جنت کا بھی ذکر کیا ہے اور جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا ذکر بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کا ذکر بھی کیا ہے، اللہ کے رحمان ہونے کا، رحیم ہونے کا، کریم ہونے کا، عفو ہونے کا، غفور ہونے کا، ستار ہونے کا، غفار ہونے کا، سمیع ہونے کا، مجیب ہونے کا ذکر بھی تو کیا ہے۔ سچی بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بات سمجھانا چاہتے ہیں، کوئی وعد و نصیحت کرنا چاہتے ہیں، تو توازن ضروری ہے۔ جہنم کا خوف بھی دلایا جائے تاکہ بندہ گناہوں کو چھوڑے، اور جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا جائے تاکہ اس کا شوق پیدا ہو۔ اللہ کی پکڑ کا خوف بھی دلایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی دلایا جائے۔ اور سچی بات تو یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، ایک سے زائد مرتبہ قرآن میں ہے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ تو کسی کو سمجھانے کا یہ انداز کہ اس کو مایوسی کر کے چھوڑ دیں کہ تیری تو بخشش ہی نہیں ہوگی، ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے آج توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا، اللہ کہتے ہیں جو زیادتی کر بیٹھے میں ان کو بھی معاف کر دوں گا، اللہ چاہے تو بغیر توبہ بھی شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف فرمانے کو اعلان کر رہا ہے۔ بھائی اللہ جو چاہے سو کرے، ہم تو قانون بیان کریں گے، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی، اللہ جو چاہے سو کرے۔ مگر ہم کون ہیں کسی کو مایوس کر دینے والے، یا کسی کو ڈرا کر ایک کارنر کر دینے والے کہ آگے سے وہ بھی کہ جب جانے جہنم میں ہے تو 4 گناہ اور بھی کرو؟ یہ وہی طرز عمل ہو جائے گا، اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح کب ہوگی؟ جب امید کا دامن بندہ تھاما رہے اور توبہ کا دروازہ اس کو دکھایا جائے، تو اب اصلاح دنیا میں بھی ہوگی، بندہ توبہ بھی کرے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ اجر پائے گا۔ بلکہ اس میں وہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ بھی شاید ملتا ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا واقعہ آپ نے دلا دیا، اور اس واقعے کو سننا بھی چاہیے
بیان بھی کرنا چاہیے، احتیاط ضرور ہونی چاہیے، مگر اس کو بیان بھی کرنا چاہیے کہ بندہ مایوس نہ ہو جائے۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جس شخص نے 99 قتل کر ڈالے اور اس کو احساس ہوا 99 قتل کرنے کے بعد کسی راہب کے پاس، صاحب علم کے پاس پہنچا، عبادت گزار بندے کے پاس، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے تیری توبہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے غصے میں آ کے اس کو بھی قتل کر ڈالا، سینچری پوری ہو گئی، 100 مار دی اس نے، اللہ اکبر۔ پھر اس کو احساس ہوا، عجیب بات ہے، اللہ کے رسول نے نقل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے واقعے کو۔ پھر اس کو احساس ہوا، پھر کسی صاحب علم کے پاس، اب جو صاحب علم تھے وہ واقعتاً صاحب علم تھے اور اللہ کی رحمت کی طرح متوجہ بھی ہوں گے، اس کو کہا کہ ہاں توبہ تو سچی کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، فلاں بستی میں جاؤ اور فلاں بستی میں اللہ کے نیک بندے ان کے ساتھ رہو اور اپنی زندگی کو اصلاح کی طرف لے جانے کی کوشش کرو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، امید اللہ کی ذات سے۔ یہ اس ارادے سے چل پڑا اور اس چلنے کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی، اور باقی تفصیل حدیث میں بڑے عجیب انداز میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتوں کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ آنن فانن ہے، ان کے لیے ٹائم رب العالمین نے ایک روایت میں سے کر اس کو قریب کر دیا، اور بالآخر اس کی روح ان لوگوں نے، ان فرشتوں نے قبض کی جو نیک لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ حاصل کلام کیا تھا؟ اس سے توبہ کا ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما کر اس کے لیے آسانی کا، رحمت کا معاملہ فرما دیا۔ میں پھر عرض کروں کہ یہ واقعہ جب ہم بیان کریں تو احتیاط سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم لوگ سن کر جو ہے وہ قتل کرنا شروع کر دیں اور 100 کے انتظار کے بعد توبہ کریں گے، استغفر اللہ، آج موت آ گئی تو پھر کیا کرو گے بھائی؟ اب پھر ایک سوال آتا ہے، یہ وہ جو 100 قتل ہے ان کا کیا ہوگا؟ بھائی ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا اپنے خزانے غیب سے، اور وہ کوئی تقاضا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے گا، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ لیکن ہمیں جو اس واقعے سے بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے جرائم کوئی کر بیٹھا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے پر قادر ہے۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب آپ نے ذکر کیا تھا توبہ اور استغفار، یہ تقریباً ہم معنی لفظ ہیں، تو یہ توبہ اور استغفار کی کچھ برکات ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں؟ جی دیکھیں، کچھ تو یہ برکات جو ابھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، مثال کے طور پر ہم پڑھیں سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہمیں ملتا ہے، 950 برس تک دعوت دیتے رہے، اور اس دعوت کو کس کس انداز سے انہوں نے پیش کیا وہ پورا نقشہ قرآن نے پہلے سورہ نوح میں کھینچا ہے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ اس کی دنیاوی برکتوں کا ذکر آ رہا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر بارش، موسلادھار بارش برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور اللہ تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بھی عطا فرما دے گا اور نہریں بھی جاری فرما دے گا۔ یہ 5 باتیں آئیں، بارش بھی عطا فرمائے گا، مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، باغات بھی دے گا اور نہریں بھی جاری فرمائے گا۔ بہت مشہور واقعہ ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، بارش نہیں ہو رہی تھی تو ویسے تو نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے، ایک مرتبہ لوگوں نے ذکر کیا، ریکویسٹ کی، تو سیدنا عمر تشریف لائے، کھلے میدان میں استغفار کی چلے گئے۔ کہا بھائی کیوں چلے گئے آپ نے نماز تو ادا نہیں کی؟ کہا قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو تو اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش برسائے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد بارش کا بھی معاملہ ہو گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ تشریف فرما تھے، کسی نے آ کر شکایت کی، یعنی شکوہ کیا کہ میرے پاس اولاد نہیں، کسی نے آ کے کہا جی میرے پاس مال نہیں، کسی نے کہا جی وہ اور مسائل ہیں، پیداوار کا مسئلہ، ہر ایک کو کہہ رہے استغفار پڑھو استغفار پڑھو۔ آگے سے کسی نے کہا بھائی سب کو ایک ہی نسخہ آپ بتا رہے کہ قرآن کہتا ہے استغفار کرو تو اللہ آسمان سے بارش بھی دے گا، مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، باغات بھی دے گا اور نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو دنیاوی برکات ہیں اس استغفار کی جو قرآن حکیم ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آتا ہے قرآن میں سورۃ الانبیاء میں، اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات بھی عطا فرماتے ہیں۔ پتہ چلے بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہے، انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب العالمین اس کو نجات عطا فرماتا۔ اور یونس علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا؟ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی، ان 3 تاریکیوں میں، خیر وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ پکار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ 3 تاریکیوں میں بھی سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو بھی حکم دے دیا تھا کہ ان کو نقصان نہ پہنچائے، اور اس کے بعد تفصیلی واقعہ ہمیں قصص القرآن کے اندر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اس استغفار کی برکات آخرت میں تو ہے ہی ہیں، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ہمیں برکات عطا فرماتا ہے، مسائل کو دور کر دیتا ہے، مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ اچھا ایک اور انداز سے اگر میں کہوں تو برکات اور کھلیں گی۔ استغفار میں بخشش چاہنا ہے، توبہ میں پلٹنا ہے، اور پلٹنا کہاں سے؟ گناہوں سے، فرما برداری کی طرف۔ تو گناہ سے بچنے کو ہمارے دین کی اصطلاح میں تقوی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ اصطلاح اگر زیر گفتگو آئے تو بڑے پیارے برکات کے جملے ہیں جو قرآن ہمیں عطا فرماتا ہے سورہ طلاق میں، من یتق اللہ
यजअल लहु मखरजा, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे गुनाहों को छोड़े, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे अल्लाह मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ उसका गुमान भी नहीं होगा। फिर आता है मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मिन अम्रिही युस्रा, जो अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करे गुनाहों को छोड़े अल्लाह मुश्किलात में आसानी फरमा देगा। ये दुनिया हो गई। आखिरत में क्या है, मन यत्तक़िल्लाह युकफ़िर अन्हु सय्यआतिही व युअज़िम लहु अजरा, जो अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करे गुनाहों को छोड़ दे अल्लाह उसकी सय्यात को गुनाहों को मिटा देगा और अल्लाह अजर अज़ीम उसको अता फरमाएगा। गोया गुनाहों को छोड़ देना, जो कि तौबा का हासिल भी ये पलटन इसका मफहूम है, गुनाहों को छोड़ देना जिसको तक़वा शरअन कहा जाता है दीन इस्लाम में, उसकी बरकतें दुनिया में भी और उसकी बरकतें आखिरत में भी होंगी। जज़ाकल्लाह शेख साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक वक्फ़े का, वक्फ़े के बाद इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तौबा है, सच्ची तौबा है, इसकी क्या शराइत हैं और इनफरादी सतह के साथ साथ क्या इज्तिमाई सतह पर भी तौबा हुआ करती है, और आखिर में ये जानेंगे कि यह तौबा का दरवाज़ा किस वक्त तक खुला हुआ है। इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करेंगे इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम कुरान फोरम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम तौबा के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शेख साहब, ये बताइएगा कि तौबा जो है इसकी कुछ शराइत भी हैं? जैसे शुरू में जिक्र आया था कि अस्तगफिरुल्लाह और तौबा कर लेना, सिर्फ यही नहीं है? नहीं, बिल्कुल बजा सवाल है आपका और इसका इशारा हम इब्तिदा में कर चुके कि तौबा कहना, तौबा पढ़ना ही फ़कत तौबा नहीं है, इसकी बाकायदा शराइत हैं। अहले इल्म में बयान फरमाई, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अक़वाल भी हैं और भी मुहद्दिसीन ने उसकी मज़ीद वज़ाहत फरमाई। उसका हासिल ये है कि नंबर एक, और वो हदीस शरीफ में कि असल में तौबा तो निदामत का नाम है। सही। उसका हासिल ये है कि बंदे के दिल में शर्मिंदगी का एहसास हो, निदामत का एहसास हो कि मैंने अपने रब का हुक्म तोड़ा है, मैंने अपने रब की नाफरमानी की है और मैंने अपने रब को नाराज़ किया है। तो पहला शर्त का पहला नुक्ता ये है शराइत का कि दिल में निदामत का हो। नंबर दो, तौबा के इस्तिग़फ़ार की ज़ुबान पर भी कलिमात हों और बेहतरीन कलिमात वो हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान में सिखा दिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में हमें सिखा दिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। और भी इस्तिग़फ़ार के कलिमात मसून हमें मिलते हैं अल्फाज, उनको बंदा याद भी करे और उनका मफ़हूम भी ज़हन में हो। तो दिल में निदामत और ज़ुबान पर भी कलिमात हो। और बहुत अच्छी बात जो कि अहादीस से हमें मिलती है कि आंसुओं का तड़का भी उस पर लग जाए जी। और हदीस में आता है जब बंदे पर अल्लाह का खौफ तारी हो और उसके आंसू बहते हैं तो उसके जिस्म से गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे ख़ज़ा के मौसम में दरख्तों से पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं। तो ये ज़ुबान के अल्फाज के साथ आंसुओं का तड़का भी लग जाए तो क्या ही अच्छी बात। और हदीस में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुम्हें रोना नहीं आता तो रोने जैसी शक्ल तो बना लो, क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह तुम्हारे चेहरों को, तुम्हारे मालों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों, तुम्हारे आमाल को देखता है। फिर जो अमली बात है ना वो है गुनाह को बिलफेल छोड़ दे। एक गुनाह को बिलफेल छोड़ने का मतलब क्या है? देखिए, गुनाह के भी दो पहलू होते हैं। अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन बातों के करने का हुक्म दिया उनको ना किया जाए तो गुनाह है ना। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो साहिब इस्तिताअत, साहिब निसाब, हज अदा करो साहिब इस्तिताअत पर, रोज़ा रखना जी। इसी तरीके पर माँ बाप के साथ भला सलूक करना, बीवियों के साथ भला सलूक करना, एंड सो ये अहकाम है ना। अगर कोई इन पर अमल ना करे तो ये गुनाह होगा। तो अब तौबा क्या है? इन अहकाम पर अमल करना शुरू कर दो, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा गुनाह का क्या है? जिन कामों से अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, सूद का लेन देन ना करो और बेहयाई के काम ना करो, खयानत ना करो, झूठ मत बोलो, वादा खिलाफी ना करो, माल हराम ना कमाओ, ये मना किया गया। अब कोई इनको करे तो क्या है? गुनाह है। तो अब तौबा क्या होगी? इन कामों को छोड़ दो। ये हिस्से दो बयान होने चाहिए पूरे। तो जो फराइज़ व वाजिबात हैं जिनका हुक्म दिया गया नहीं कर रहे तो गुनाह है, तो गुनाह को छोड़ने का मतलब क्या होगा? इन पर अमल दरामद। और जिन बातों से रोका गया अगर कर रहे हो तो गुनाह है, इनसे तौबा का मतलब इनको छोड़ दिया जाए। यह है अमली मामला। ये है जिसको मैं इब्तिदा में भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, तौबा कहने से तौबा नहीं होगी, करने से होगी, करनी भी पड़ेगी। तो अमलन गुनाह को छोड़ दिया जाए और एक पक्का इरादा यह हो कि आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा, आइंदा मैं अल्लाह ताला के हुक्म को, उसके नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म को नहीं तोड़ूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई फिर हो जाएगा तो अब क्या करें? और भाई अभी तौबा कर लो, अगर हो जाए तो तौबा फिर कर लेना।
جیسے آج ایک آدمی بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے، شدید بخار، بھائی میں ٹیبلٹ نہیں لے رہا، میں میڈیسن نہیں لے رہا، کیوں نہیں لے رہا؟ میں پھر بیمار ہو جاؤں گا، کبھی کہتا کوئی آدمی؟ بھائی آج تو لو نا، پھر ہو جائے تو دیکھنا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ پہ کٹ وٹ لگ جاتا ہے، ہاتھ جل جاتا ہے، تو مختلف قسم کے وہ مرہم ہوتے ہیں، کریم ہوتی ہے نا، کیا وہ اس لیے بنائی گئی کہ جلاؤ لگاؤ؟ نہیں، وہ اس لیے بنائی گئی اگر جل جائے تو لگا لینا۔ یہ ایک اور نقطہ بھی آ گیا کہ توبہ کا دروازہ اس لیے نہیں کھلا ہوا کہ گناہ کرو توبہ کرو، گناہ کرو توبہ، یہ نہیں اس لیے کھلا ہوا، اس لیے کھلا ہوا ہے اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو۔ خیر، تو گناہ کو عملاً چھوڑ بھی دیا جائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا جائے۔ یہ تو ہوا معاملات جو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بندوں کے حقوق سے متعلق، حقوق العباد جنہیں کہا جاتا ہے، بندوں کے ساتھ لین دین کے معاملات، بندوں کے ساتھ رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کے معاملات۔ اگر بندوں کے ساتھ ڈنڈی ماری ہے، ان کا مالی حق مارا ہے تو لوٹانا پڑے گا، اگر بندوں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ ہے حقوق العباد کا معاملہ، یہ سیپریٹ ہے۔ اب تک جو بات تھی، ندامت بھی، استغفار کے کلمات بھی، آنکھوں میں آنسو بھی، تڑکا اس کا لگا لیں جی، اور گناہ کو عملاً چھوڑ بھی دیں، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں، بچنے کا پکا ارادہ کریں۔ مزید برآں حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہے تو ان سے بھی معافی مانگی جائے۔ یہ ہے جو قرآن نے کہا نا توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ کرو، سورہ تحریم کے آیت نمبر 8 میں، تو علماء نے یہ شرائط اس کے ذیل میں لکھی ہیں کہ بھائی ان شرائط کو پورا کر کے بندہ کوشش کرے گا تو انشاءاللہ توبہ پکی توبہ ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ یہ توبہ صرف ایک انفرادی سطح پر ہی کرنے کا کام ہے یا اجتماعی طور پر پورا معاشرہ، پوری ریاست بھی اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے کبھی توبہ کرنے کی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت انفرادی سطح پر بھی کرنی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اجتماعی سطح پر بھی کرنی۔ سورہ فاتحہ بہترین دلیل ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو جرائم کبھی انفرادی سطح کے بھی ہوتے ہیں اور جرائم کبھی اجتماعی سطح کے بھی۔ تو جو انفرادی سطح کے معاملات ہیں ان میں اگر کوتاہی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے تو توبہ انفرادی کافی ہو جائے گی، لیکن اجتماعی جرائم کے لیے توبہ بھی اجتماعی سطح پر کرنا ہوگی۔ اجتماعی جرائم سے کیا مراد ہے؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور آپ کی ختم نبوت کے بعد اب اللہ کے اس دین کو تھامنا، اس دین پر عمل بھی کرنا، اس دین کی دعوت کو عام کرنا اور اس دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، یہ اس امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ اب اگر امت اپنے اس فرد منصبی کی بنیاد پر جو ذمہ داری اس کو ادا نہیں کری تو یہ اجتماعی جرم ہے ہمارا۔ مجھے اور آپ اجازت دیجئے، یہ ملک پاکستان ہم نے کس نام پر لیا؟ اللہ کے نام پر، اس کے رسول علیہ السلام کے نام پر، نام بھی یہ لکھا، اور کوئی مسلم ملک نہیں جس کے نام میں اسلام ہو پاکستان کے سوا۔ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا آفیشیل نام ہے۔ تو آج ہماری اجتماعی توبہ کیا ہے کہ بھائی اللہ کے نام پر ہم نے خطہ زمین لیا تو اللہ کے اس نام کو بلند تو کرو۔ اللہ اکبر مسجد میں کہہ دی، اللہ اکبر تم نے نماز میں کہہ دیا، اللہ اکبر تم نے اقامت میں کہہ دیا، یہ خاص کافی تھوڑی؟ اللہ کو بڑا ہونا چاہیے، اس کی بڑائی کا نفاذ ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں، عدالت میں، معاملات سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں۔ تو اجتماعی جرائم پر توبہ اجتماعی طور پر کرنا ہوگی، اور قرآن حکیم تو اس کی دعوت دیتا ہے، اور قرآن حکیم ایک پوری مثال ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کی واحد مثال ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں ذکر آتا ہے کہ یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو کہہ گئے تھے اللہ کا تم پر عذاب آ جائے گا 3 دن کے اندر اندر۔ اب جب انہوں نے عذاب کے آثار کو دیکھا تو ان کے دل لرز گئے، اور سارے افراد اپنے بچوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر، جانوروں کو لے کر کھلے میدان میں آ گئے اور گر گئے اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو ان پر سے ٹال دیا۔ یہ واحد مثال آج بھی ہم قرآن میں تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ قیامت تک قرآن تلاوت کیا جائے گا۔ اب بھی کوئی قوم کھڑی ہونا چاہے، اجتماعی توبہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے پر قادر ہے۔ ان پر تو آئے ہوئے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا تھا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ توبہ فقط انفرادی عمل نہیں ہے، توبہ اجتماعی طور پر بھی ہوگی، اور خاص طور پر بالخصوص میں نے کہا مسلمانان پاکستان کا معاملہ کہ ہم نے تو اللہ کے نام پر یہ خطہ زمین حاصل کیا تھا، مگر آج جو کچھ ہم نے کیا ہے اللہ کے کلام کے ساتھ، اس کے احکام کے ساتھ، وہ ہم سب کے سامنے، تو توبہ بھی اجتماعی طور پر بھی ضروری ہوگی۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب چونکہ وقت بہت کم رہ گیا تو آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ توبہ کا جو دروازہ ہے، امید کا یہ جو دروازہ ہے، یہ کیا ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے یا یہ کبھی بند بھی ہو جائے گا؟ دیکھیے 2 پہلو ہیں، ایک ہے فرد کا معاملہ اور ایک اجتماعی سطح کا معاملہ۔ جہاں تک ایک فرد کا معاملہ ہے تو حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک ما لم یغرغر، جب تک اس کو موت کا غرغرہ نہ آ جائے، یعنی جان نکلنے سے پہلے تک اس سے پہلے تک توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ فرد کا معاملہ ہوا۔
ایک معاملہ اقوام کا ہوتا ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہوتا ہے۔ ماضی کے اقوام کو دیکھ لیں، جب انہوں نے توبہ نہیں کی دی، پیغمبروں کی بات نہیں مانی اور اپنے گناہوں پر اڑے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو 3 دن کا کہہ کر چلے گئے تھے۔ تو کبھی کسی قوم کے لیے اللہ کے وقت معین ہوتا ہے، اور ایک توبہ کا دروازہ وہ بھارت پورے عالم کے اعتبار سے ہے کہ جب تک وہ سورج مغرب سے نہ نکل آئے، یعنی جو احادیث میں بڑی بڑی علامات آتی ہیں قیامت کی، ان میں بڑی علامت کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے نکلنا۔ اس سے پہلے تک عالمی سطح پر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب وہ ہو گیا معاملہ پھر تو قیامت واقع ہو جائے گی، پھر یہ دارالعمل جو دنیا ہے یہ سارے کا سارا معاملہ ختم کر دیا جائے گا۔ اصل نقطہ نعمان صاحب کیا ہے؟ میں دیکھوں ابھی رائٹ ناؤ میری موت آ سکتی ہے، میں مرنے کو تیار ہوں کہ نہیں؟ پورے پاکستانی قوم کا کیا بنے گا، یہاں کے رہنے والوں کا کیا بنے گا، وہ بھی فکر کرنی چاہیے۔ مگر میری توبہ تو میری موت تک اس کا وقت ہے، میری موت ابھی بھی آ سکتی ہے۔ کیا میں سچی پکی توبہ کرنے کو آمادہ ہوں؟ کیا میں واقعتاً گناہوں کو چھوڑنے کو آمادہ ہوں؟ کیا میں واقعتاً اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آنے پر آمادہ ہوں کہ نہیں؟ یہ مسئلہ میرا ہے، اور سچی بات ہے کہ مجھے اپنی قبر میں اپنا جواب دینا ہے۔ اس لیے پہلے اپنی ذات کی فکر ہم کریں، اور پھر اس سے آگے دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے توبہ کا مفہوم، اس کی عظمت، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی شرائط، اور انفرادی اور اجتماعی سطح پر توبہ کے کیا تقاضے ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان تمام امور کو جاننے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کبھی لغزش ہو جائے تو ہمیں توبہ کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔